الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، اکائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی فقط اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، رازق ہے،
کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں، کبھی زیر نہیں۔ ہم اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی ہماری موت آئے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، امام الشہداء، امام التقیٰ، امام الصلحاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروڑوں رحمت نازل ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین کرام پر۔ حمد و ثنا، درود و سلام اور رحمتوں کی دعا کے بعد انتہائی معزز اور قابل احترام سامعین و سامعات، یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے یہ ہمارے ملک پاکستان میں شادی اور نکاح کے مہینے تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں روڈ بلاک نظر آتے ہیں، سجی ہوئی بنی ہوئی گاڑیاں نظر آتی ہیں، شادی ہال، میرج ہال بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ دین اسلام کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نکاح جیسا عظیم تحفہ دیا کہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے اور نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس عظیم تعلق کو، اس میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن کو، اس عظیم منظر کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں۔ 21واں پارہ سورہ روم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میاں بیوی کے اس تعلق میں، اس رشتے میں محبت اور رحمت رکھ دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن شادی بیان اور خوشی کے مواقع کے ساتھ ساتھ ایک دکھ بھری بات یہ بھی ہے، المناک بات یہ بھی ہے کہ عدالتیں، کورٹ کچہری، دینی ادارے وہ طلاق کے مسائل سے اور طلاق کے کیس سے بڑے بڑے، اور یقین مانے جب طلاق کی وجہ سامنے آتی ہے انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، انسان
حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے معاملے کی وجہ سے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے دو رشتے آپس میں ٹوٹتے ہیں، اور وہ رشتے، وہ گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے کئی طرح کے گناہ کرتا ہے، لیکن میاں بیوی میں جدائی والا گناہ ایسا گناہ ہے کہ شیطان اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والے شیطان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ جس قدر خوشی کا اظہار اس موقع پر کرتا ہے اور کسی گناہ پر نہیں کرتا۔ میرے والد صاحب ٹیلر ہیں، ان کے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا، کاریگر تھا، ریاست اس کا نام تھا۔ ہمارے گھر میں بھی آنا جانا تھا، اور بیوی کو اللہ رب العالمین نے حسن و جمال بھی دیا تھا، قد کاٹ بھی دیا تھا۔ اس مرد نے ایک مرغا رکھا ہوا تھا، اس مرغے کے لیے اس نے بادام بھگوئے ہوئے تھے۔ بیوی نے اس باداموں میں سے چند بادام چھیل کر اسی کے بیٹے کو کھلا دیے۔ صرف اس بنا پر اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہر قسم کی تعلیم دی، نرسری کلاس سے لے کر، بلکہ اس سے بھی پہلے پلے گروپ سے لے کر PhD کروا دی، ڈاکٹر بنا دیا، لیکن ہم نے میاں اور بیوی کے حقوق نہیں بتائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے اولادیں بھی تھیں۔ آئیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، اس لیے ہم تباہی اور بربادی کی دلدل میں ڈوبے پڑے ہیں۔ غم اور پریشانیاں گھر گھر کا مقدر بن چکی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ آج ہم بھی بہترین کی ریس لگی ہوئی ہے، کون بہترین بننا چاہتا ہے؟ ہر انسان کا یہ ارادہ اور خواہش ہے کہ میں سب سے افضل اور بہترین بننا چاہتا ہوں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بہترین فرما رہے ہیں؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہترین ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آئیے محبت کے محل، محبت کے علاقے، محبت کی جگہ کیا ہے؟ ہم نے محبت کے علاقے ڈھونڈے غیر محرم کے اندر، ہم نے محبت کی جگہ ڈھونڈی غیر محرم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر 1847 نمبر پر حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کی بہترین جگہ، بہترین علاقہ، بہترین وہ سبب، وہ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کیجیے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ غیر محرموں کے لیے اشعار لکھے جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے لیے لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیر محرموں کے ساتھ ہم ایک دن میں کئی بار محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنی گھر والی جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر آپ نوازہ توڑ کر، لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالیں گے، اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر میں کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے؟ ہمارے پیغمبر صرف نماز کے پیغمبر نہیں،
ہمارے نبی صرف زکات سکھانے کے پیغمبر نہیں، آپ نے صرف حج کے طریقے نہیں سکھائے، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی ساری زندگی، آپ کا سفر اور حضر، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا سونا اور جاگنا، یہ سارے کا سارا ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر 379 نمبر پر حدیث فرماتی ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، کثیر تعداد میں صحابہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں اعلان کیا، اے میرے صحابہ آگے نکل جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دوڑے لگا دی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاحد نگاہ دور نکل گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ فرماتی ہیں، کہنے لگے عائشہ آج دوڑنا لگ جائے۔ آپس میں دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ فرماتی ہیں میں ابھی، میری عمر بڑی چھوٹی تھی، بدن جسم بڑا ہلکا تھا، ہم نے دوڑ لگائی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت گئی۔ پھر وقت گزرا، اسی طرح ایک سفر میں موجود تھے، صحابہ سے پھر کہا آگے نکلو، صحابہ آگے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے پھر پیغمبر کائنات نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگ جائے۔ پھر دوڑ لگائی، فرماتی ہیں میرا جسم کچھ بھاری ہو چکا تھا، موٹاپا کچھ بڑھ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیت گئے اور فرمانے لگے عائشہ آج حساب برابر۔ ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کی محبت، اس طرح کے انداز اپنائے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے دین اسلام کو چھوڑا، اس لیے غم پریشانی ہمارا مقدر بن گئی۔ آئیے ایک اور حدیث ابن حبان کے اندر 4163 نمبر پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان کا 1 مہینہ روزے رکھ لیتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی فرما برداری کر لیتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کر لیتی ہے۔ صحیح معنی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اس کی مضبوطی، یہ کوئی عام عمل ہے نہ میرے بھائی، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت عمل، بڑی ہی خوبصورت نیکی ہے۔ آئیے ایک آنے والا آیا، اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا، سنن نسائی کی حدیث نمبر 279، کہنے لگا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ خاص ایام میں ہوتی تھی تو آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا ہوتا تھا؟ یا پوچھنے لگا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان ایام میں تعلق کیسا رکھیں؟ بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حیض کے دنوں میں ہوتے، خاص ایام میں ہوتے، اور تحفہ بیچنے والا کوئی تحفہ بیچتا، اگر کوئی تحفہ ایسا آتا کہ ہڈی ہوتی اور اس کے ساتھ گوشت بھی لگا ہوتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، آپ پہلے کھائیے۔ آپ فرماتے نہیں نہیں عائشہ پہلے تم کھائے گی۔ تکرار ہوتا حدیث کے الفاظ ہیں، وہ محبت کا اظہار کر رہی، آپ بھی محبت کا اظہار کر رہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ فرماتی ہیں مجھ پر قسم ڈال دیتے کہ عائشہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پہلے تو کھائے گی۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے کھاتی اور میں وہی ہڈی جس کو گوشت لگا ہوا تھا وہ نیچے رکھتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ہڈی کو اٹھاتے
اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کی محبت کا اظہار کیا؟ پھر فرما دی پینے والی کوئی چیز آتی، گلاس میں پانی ہوتا، پیالے میں پانی ہوتا، فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہمارا تکرار ہوتا، آپ مجھ پر قسم ڈالتے پہلے تو پی پھر میں پیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر منہ رکھ کر پیتے جہاں پر میں نے رکھا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، آؤ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی قبر کو آگ سے نہ بھرو، آؤ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا اس میں نکاح جیسی عظیم نعمت رکھی اور فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آج ہم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، بچے کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا تم نکاح کرو، ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو، تنگ دست ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ بلکہ سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ 3 قسم کے لوگ، سب سے پہلا الناکح، وہ نکاح کرنے والا جو برائی سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین اسلام میں اپنے آپ کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ فرض کر لیا ہے اس انسان کی مدد کرنا۔ نمبر 2، وہ مجاہد جو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا۔ اور نمبر 3، وہ غلام، وہ کاتب غلام کہ جو قسطیں ادا کرتا ہے اپنے مالک کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنا بھی اپنے اوپر فرض کر لیا۔ آئیے صحیح بخاری کی وہ حدیث، عید کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں، اچھے اور صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے، مسجد نبوی میں کیا چل رہا ہے؟ صحابہ اپنے اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی تیر اندازی میں، کوئی نشانہ بازی میں، طرح طرح کے کھیل مسجد نبوی کے اندر ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا، چہیتی بیوی سے پوچھا، اے عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر منہ رکھا، ٹھوٹی رکھی، آپ کا رخسار اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار آپس میں مل رہے تھے۔ آپ کھڑے ہیں، سیدہ عائشہ کندھے پر کوہنی رکھ کے دیکھ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں جب تک میں نے نہیں کہا کہ واپس چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف بھی نہیں کی۔ اللہ بھائیوں، جب ہم حق سے اعراض کرتے ہیں، حق کو جان کر بھی، حق کو سمجھ کر بھی، حق کو صحیح معنی میں تسلیم کرنے کے باوجود بھی جب ہم اس کا اعراض کر دیتے ہیں، جب باری آتی ہے اس پر عمل کرنے کی، تو طرح طرح کی مجبوریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، طرح طرح کی مجبوریاں دیواریں بن جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور انسان بڑی ہی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سیر و اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی نے نقل کیا، حافظ ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ کے اندر ذکر کیا کہ کعب الاحبار نامی ایک بہت بڑا مفکر، مدبر اور راسخ العلم، پختہ علم یہودیوں کا عالم تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا. جاء المدینہ، مدینہ میں آیا. فلاقی العباس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. عباس رہ نہ سکے، کہنے لگے آقا نبی کے دور میں مسلمان ہو جاتے، صحابیت کی فضیلت حاصل کر لیتے. اور میرے بھائیوں، صحابی کی فضیلت، صحابی ہونا اللہ اکبر، کسی بھی عبادت کا مقابلہ نہیں. ایک دفعہ لڑائی ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خالد بن ولید نے غصے میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو کچھ باتیں کہہ دی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد، تو نے عبد الرحمن کو بات کی ہے، عبد الرحمن کو، تیرا اور عبد الرحمن کا موازنہ کیا جائے، تو اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے اور یہ میرا عبد الرحمن ایک مد یا آدھی مد گندم خرچ کر دے، تیرا پورا سونے کا پہاڑ اس کی آدھی مٹھی گندم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صحابی کا صحابی کے ساتھ موازنہ ہے، لیکن عام انسان کا نہیں. وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. فرمایا کہ اے کعب، صحابیت کا شرف حاصل کر لیتے. کعب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا باپ بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہودیوں کی ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک خلاصہ، ایک گائیڈ بنا دیا. وہ گائیڈ اس نے مجھے دے دی اور باقی ساری کتابیں پیٹی میں اس نے رکھ کر تالا لگا دیا اور مجھے قسم دے دی کہ کسی بھی کتاب کو تو نہیں پڑھ سکتا. کہتے وقت گزرتا گیا، میرا باپ فوت ہو گیا اور مجھ پر قسم بھی تھی. مجھے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ نے نبوت کا اعلان کیا. میں نے وہ خلاصہ، وہ گائیڈ نکالی، میں نے ساری کتاب پڑھی، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ملا. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اطمینان سے ہو گیا کہ ہماری کتابوں میں ذکر ہی نہیں. پھر وقت گزرا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا. پھر مجھے خبر پہنچی، پھر میں نے پوری کتاب پڑھی. پھر فرماتے ہیں میں پھر اطمینان سے ہو گیا. پھر پتا چلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات کو چھوڑ چکے. ابو بکر کا دور آیا، وہ بھی گزرا. پھر میں نے اپنے باپ کی قسم کو توڑا. میں نے وہ کتابیں نکالی اور میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تھا اور آپ کی آخری امت کی نشانیاں بھی تھیں. اب دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی وجہ سے حق بات کو سمجھ کر، اس کا باپ حق بات کو سمجھتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کیا تو کتنا بڑا خسارہ اٹھائے. صحابیت کے شرف سے محروم رہے. اس لیے میرے بھائیوں، آؤ ہم بھی دین اسلام کو سمجھتے ہیں، دین اسلام کو صحیح معنی میں اپنائیں، اپنی زندگیوں پر لے کر آئیں، اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزاریں، پھر ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان آئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہت کچھ دیا، بڑے بڑا جہیز دیا، کئیوں نے گاڑیاں بھی دی، گھر بھی دیے اور گھر اور محلات بھی دیے. نہیں دی تو دینی تربیت نہیں دی. آیا ایک آنے والا اپنی بیٹی کو لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیٹی کہتی ہے میں نے نکاح نہیں کرنا. آپ نے پوچھا بیٹی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، میں نے اپنی خاوند کی اتباع اور فرما برداری کس حد تک کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کی حد کر دی. آپ نے فرمایا ہے بیٹی، اگر تیرے خاوند کے جسم پر پھنسی پھوڑا نکلے اور اس سے پیپ بہ رہی ہو اور تیرے پاس وہ پیپ اور خون صاف کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تجھے اپنی زبان کے ساتھ
اس پیپ اور خون کو صاف کرنا پڑے، یہ ہے ذمہ داری۔ اللہ، اس سے بڑھ کر سمجھایا، فرمایا اگر اس کے ناک سے فضلہ بہنا شروع ہو جائے، اس کو ریشے کی بیماری لگ جائے، تیرے پاس صاف کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو نے اگر اپنی زبان کے ساتھ صاف کرنا پڑے پھر بھی تیرا حق بنتا ہے۔ اس قدر خامد کی اطاعت اور فرما برداری سکھائی، بلکہ فرمایا اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ ہم نے اگر نہیں سکھایا یا نہیں سیکھا تو دین ہے، کتنی بدقسمتی ہے۔ ایک انسان پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی کر جاتا ہے اور بڑا بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے، بڑی بڑی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، لیکن اپنے باپ کے جنازے پر دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو سب کچھ یاد ہو گیا، اس کو بڑے بڑے مضمون، بڑے بڑے چیپٹر، بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر دیے، آیا دعائیں اور اذکار اور دین ہی اتنا مشکل تھا جو وہاں سیکھ سکتا۔ نہ میرے بھائیو، آؤ دین اسلام کو اپنائیں، دنیا بھی بدل جائے گی، دنیا میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں دین اسلام پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔